دابۃ الارض وہ عجیب و غریب جانور جو قیامت کے قریب نمودار ہوگا اور اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عجیب الخلقت حیوان کے بارے میں جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ یہ جانور زمین پر کس طرح دوڑتا پھرے گا، یہ کس طرح کی تباہی مچائے گا اور مومنین اور کفار کے درمیان یہ جانور کس طرح سے تفریق کرے گا۔ 7 جانوروں سے مشابہت والا دابۃ الارض کب اور کہاں سے نکلے گا، اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کیوں ہوگی، اس کے کتنے سال بعد قیامت برپا ہوگی، اس کے بارے میں قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آج بات کریں گے، اور اس کے علاوہ کچھ تذکرہ قیامت کے برپا ہونے کا بھی کریں گے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر ہی آخر تک دیکھنا ضروری ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اس دنیا نے جیسے زندگی کا سفر شروع کیا تھا ویسے ہی ایک دن اس کے خاتمے کا بھی دن ہوگا، اور اسے قیامت کا نام دیا گیا ہے، جس کا قائم ہونا یقینی ہے اور جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قیامت کے قریب ہونے والے جن واقعات اور حادثات یا نشانیوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے، انہیں بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک بڑی اور دوسری چھوٹی نشانیاں۔ لہذا ان میں چھوٹی علامتیں اور نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، جبکہ کچھ نشانیاں رونما ہو چکی ہیں، اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسط دولت کی فراوانی، اہل علم کا فوت ہو جانا، زنا کا عام ہونا، قتل عام ہونا، کثرت سے زلزلوں کا آنا، خواتین کا باریک ترین اور تنگ لباس پہننا، جزیرۃ العرب کا سرسبز اور شاداب ہو جانا، اور اس طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں، جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ترین رونما ہوں گی، اور اس کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت تھوڑا سا وقت باقی رہ جائے گا، جن میں دجال کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج اور ماجوج کا ظہور، پراسرار دھوئیں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور آگ کا نکلنا ہے۔ یہ سب علامات قیامت کے قریب مسلسل ایک کے بعد ایک رونما ہوں گی۔ قیامت کی یہ علامات اور یہ نشانیاں اہل ایمان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ اللہ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت سے پہلے اس کے متعلق لوگ آگاہ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کر لیں۔ قیامت کی انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض نامی عجیب اور غریب مخلوق کا نکلنا بھی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ دراصل لفظ دابا کے معنی چلتا پھرتا اور جیتا جاگتا ہے، اور ارض زمین کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا حیوان ہوگا جو زمین پر تیز رفتاری سے یا دوڑ کر چلنے والا ہوگا۔ عام طور پر جانور انڈے یا بچے کی شکل میں وجود میں آتے ہیں، لہٰذا یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی کہ یہ عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا، نہ کہ کسی جانور کے پیٹ سے۔ ناظرین، حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف آ نکلے، پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، نمبر 5 حضرت موسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا
ظاہر ہونا۔ چھٹی، ساتویں اور آٹھویں نشانیوں کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خسوف کا یعنی 3 مقام پر زمین کے دھنس جانے کا ذکر فرمایا، ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرے مغرب کے علاقے میں اور تیسرے جزیرۃ العرب کے علاقہ میں۔ اور 10ویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر کر ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ ایک اور حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ نیز ایک روایت میں 10ویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کے بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی، بحوالہ مسلم۔ ناظرین، آج ہم ان نشانیوں میں سے ایک دعوت الارض کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کی خلافت، نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دجال کے قتل اور یاجوج و ماجوج کے خروج کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو اس کے بعد قیامت کی بڑی اور حتمی نشانیاں تیزی سے ظہور پذیر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں روئے زمین پر سوائے اہل ایمان کے کوئی باقی نہ رہے گا۔ کینہ اور حسد لوگوں سے اٹھا دیا جائے گا اور تمام لوگ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں گے، یہاں تک کہ سانپ اور دوسرے درندے بھی لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ یاجوج ماجوج جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے باعث ہلاک ہو چکے ہوں گے اور ان کی لاشیں اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے پرندے اٹھا اٹھا کر پھینک دیں گے۔ ان کی تلواروں کی نیامیں اور کمانیں ایک عرصے تک جلانے کے کام آتی رہیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں 7 سال تک نیکی اور تقوی، خوف الہی، اعلیٰ اخلاقی قدریں قائم رہیں گی، لیکن پھر نفسانی خواہشات سر اٹھانا شروع کر دیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد 40 سال تک زمین پر قیام فرمائیں گے۔ اس دوران آپ نہ صرف شادی کریں گے بلکہ آپ کی اولاد بھی پیدا ہوگی۔ پھر آپ کا انتقال ہوگا تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر میں دفن کر دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یمن سے تعلق رکھنے والا شخص آپ کا خلیفہ ہوگا۔ اس شخص کا نام جہجہ ہوگا اور اس کا تعلق قبیلہ قحطان سے ہوگا۔ یہ بھی نہایت عدل و انصاف سے امور خلافت سر انجام دے گا۔ اس خلیفہ کے بعد بھی چند مسلمان بادشاہ آئیں گے، لیکن ان کے عہد میں کفر و جہالت کی رسومات عام ہو جائیں گی اور علم بہت کم ہو جائے گا۔ اس دوران ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں دھنس جائے گا۔ ان مکانوں میں ہلاک ہونے والے تقدیر کے منکر ہوں گے۔ انہی دنوں میں ایک دھواں نمودار ہوگا جو زمین پر چھا جائے گا اور اس سے لوگوں کو شدید تنگی ہوگی۔ اس دھوئیں کے باعث مسلمان لوگ صرف ضعف دماغ اور نزلہ وغیرہ میں مبتلا ہو جائیں گے، مگر منافقین اور کفار ایسے بے ہوش ہو جائیں گے کہ بعض 1 دن، بعض 2 دن، بعض 3 دن میں ہوش میں آئیں گے۔ دنیا بھر میں پھیلا یہ دھواں مسلسل 40 دن تک جاری رہے گا، پھر مطلع صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد ذی الحج میں یوم نحر یعنی عید الاضحیٰ کے بعد رات اس قدر طویل ہوگی کہ مسافر تنگ دل، بچے خواب سے بیدار، مویشی اپنی چراگاہوں میں جانے کے لیے بے قرار ہو جائیں گے۔ بے چینی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ لوگ آہوزاری شروع کر دیں گے اور توبہ توبہ پکار اٹھیں گے۔ آخرکار 3-4 راتوں کے بعد اضطرابی کیفیت میں سورج تھوڑی سی روشنی لے کر برآمد ہوگا۔ اس سورج کی روشنی چاند گرہن کی طرح ہوگی اور یہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس وقت تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کریں گے، مگر اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہوتا رہے گا لیکن اس کی روشنی بہت تھوڑی ہوا کرے گی۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے اگلے دن صفا کی پہاڑی زلزلے سے پھٹ جائے گی، جس میں سے ایک منفرد شکل کا جانور نکلے گا۔ اس سے پہلے اس کے نکلنے کی 2 بار چھوٹی خبریں یمن اور نجد میں مشہور ہو چکی ہوں گی۔ دعوت الارض مکہ سے نکلتے ہی پوری دنیا کا چکر
کر کاٹتے ہوئے شام پہنچے گا۔ وہاں یہ جانور ایک زوردار چیخ بلند کرے گا، ہر زبان پر اسی جانور کا چرچا ہوگا، ہر طرف ہلچل مچ جائے گی، لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے لیکن اس جانور سے کوئی نہ بچ پائے گا۔ شکل کے اعتبار سے یہ جانور 7 جانوروں سے مشابہت رکھتا ہوگا۔ اس کا چہرہ آدمی جیسا ہوگا، پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے، گردن گھوڑے جیسی ہوگی، دم بیل کی طرح ہوگی۔ یہ جانور سرین میں ہرن جیسا ہوگا، سینگوں میں 12 سنگھا جیسا اور ہاتھوں میں بندر سے مشابہت رکھتا ہوگا۔ یہ جانور انتہائی سمجھدار ہوگا اور بولنے میں انتہائی فصیح اللسان ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ تمام شہروں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی انسان اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائے گا۔ یہ جانور ہر شخص کو نشان لگائے گا۔ اگر کوئی صاحب ایمان ہوگا تو اس کی نشانی پر علماء نے لکھا ہے کہ دابۃ الارض چوپائے کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، سرین ہرن کی طرح، سینگ 12 سنگھے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح کے ہوں گے۔ نیز اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبہ کی مشرقی جانب واقع ہے یکایک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا صفا پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کے ناقہ کو پتھر سے نکالا تھا، اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ یہ دابۃ الارض مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ دابۃ الارض کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا جس سے وہ مسلمان کے چہروں پر نشان لگائے گا، اس سے مسلمانوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اس کے دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی جس سے وہ کافروں کے چہروں پر نشان لگائے گا اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں پر دابۃ الارض کا نکلنا اور ان سے اس کا بات کرنا ہے۔ ان دونوں مذکورہ نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی اس کے فوراً ہی بعد دوسری ظاہر ہو جائے گی۔ دابۃ الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ شیخ جلال الدین محلی نے فرمایا کہ خروج دابہ کے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام منقطع ہو جائیں گے اور اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کر پائے گا، یعنی دابۃ الارض کے خروج کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا۔ جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا، جو مومن ہوگا اسے اسلام پر ہی موت آئے گی۔ ناظرین، دابۃ الارض کا پیدا ہونا قیامت کی اخیر ترین علامت ہے۔ اس عجیب ترین حیوان کا نام حدیث شریف میں جساسہ آیا ہے۔ اس کی قد و قامت، مقام خروج وغیرہ کے متعلق بڑی تفصیلات روایات میں مذکور ہیں۔ حدیث سے قرب قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کا نکلنا ثابت ہوا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور لفظ دابہ کی تنوین میں اس جانور کے عجیب الخلقت ہونے کی طرف بھی اشارہ پایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ یہ جانور عام جانوروں کی طرح توالد و تناسل کے طریق پر پیدا
نہیں ہوگا بلکہ اچانک زمین سے نکلنے لگے گا۔ اور یہ بات بھی اسی حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ دابت الارض کا خروج بالکل آخری علامات میں سے ہوگا، جس کے بعد بہت جلد قیامت قائم ہو جائے گی۔ ابن کثیر نے بحوالہ ابو داؤد طیالسی طلحہ بن عمر سے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، ایک جماعت رہ جائے گی، یہ دابا ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا، ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا، کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا، یہ ہر مومن و کافر کو پہچانے گا۔ بحوالہ ابن کثیر۔ اور مسلم بن حجاج نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جس کو میں کبھی بھولتا نہیں، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی آخری علامات میں سب سے پہلے آفتاب کا طلوع مغرب کی طرف سے ہوگا، اور آفتاب بلند ہونے کے بعد دابت الارض نکلنے لگے گا۔ ان دونوں علامتوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائے اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی۔ بحوالہ ابن کثیر۔ شیخ جلال الدین محلی نے فرمایا کہ خروج دابا کے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکامات منقطع ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کر پائے گا۔ حدیث سے قرب قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کا نکلنا ثابت ہے جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور لفظ دابا کی تنوین میں اس جانور کے عجیب الخلقت ہونے کی طرف اشارہ پایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ یہ جانور عام جانوروں کی طرح توالد و تناسل کے طریق پر پیدا نہیں ہوگا بلکہ اچانک ہی زمین سے نکلے گا۔ یہ بات بھی اسی حدیث میں سمجھ میں آتی ہے کہ دابت الارض کا خروج بالکل آخری علامات میں سے ہے، جس کے بعد بہت جلد قیامت وقوع پذیر ہو جائے گی۔ ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ دابت الارض کی حیت اور کیفیات اور حالات کے متعلق مختلف روایات نقل کی ہیں، جن میں سے اکثر قابل اعتماد نہیں، اس لیے جتنی بات قرآن کی آیات اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ عجیب الخلقت جانور ہوگا، بغیر توالد و تناسل کے زمین سے نکلے گا، اس کا خروج مکہ مکرمہ میں ہوگا، پھر ساری دنیا میں پھرے گا، یہ کافر اور مومن کو پہچانے گا، ان سے کلام کرے گا، بس اتنی بات پر عقیدہ رکھا جائے۔ زائد کیفیات اور حالات کی تحقیق اور تفتیش نہ ضروری ہے اور نہ اس سے ہمیں کچھ فائدہ بھی ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ دابت الارض لوگوں سے کلام کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا کلام یہی ہوگا جو قرآن میں مذکور ہے، یہ کلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو سنائے گا۔ بہت سے لوگ آج سے پہلے ہماری آیتوں پر یقین نہ رکھتے تھے، اور مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان سب کو یقین ہو جائے گا، مگر اس وقت کا یقین شرعاً معتبر نہیں ہوگا۔ اور ابن عباس، حسن بصری، قتادہ سے بھی یہ منقول ہے، اور ایک روایت مولا علی علیہ السلام سے بھی ہے کہ یہ دابا لوگوں سے خطاب اور کلام کرے گا جس طرح عام کلام ہوتا ہے۔ بحوالہ ابن کثیر۔ ناظرین، ابو داؤد طیالسی میں ہے کہ دابت الارض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا، اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہ پہنچے گا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد الحرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک دفعتاً دابت الارض انہیں وہیں دکھائی دے گا کہ رکن مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا، لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے، یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا، اس سے بھاگ کر نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا، یہ اس کو کہے گا کہ اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی پیشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے ان نشانات کے بعد کافر مومن کا صاف طور امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک
کہ مومن کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر۔ ناظرین، یہاں آپ کو دعوت العرض کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سناتے چلیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کی آمد سے پہلے نیک اعمال کر لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا آنا، دجال کا آنا اور دعوت الارض کا آنا، تم میں سے ہر ایک کا خاص امر اور عامر امر۔ ایک اور حدیث میں جو کہ مسند احمد میں ہے، مروی ہے کہ کافروں کے ناک پر انگوٹھی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے چہرے لکڑی سے چمکا دے گا۔ ابن ماجہ میں سیدنا ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر مکہ مکرمہ کے پاس ایک جنگل میں گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے۔ فرمانے لگے یہیں سے دعوت الارض نکلے گا۔ سیدنا ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے کئی سال کے بعد میں حج کے لیے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی دی جو میری اس لکڑی کے برابر تھی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے 4 پیر ہوں گے، صفا کے کھڈ سے نکلے گا، بہت تیزی سے خروج کرے گا جیسے کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن تاہم 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب اس کی بابت پوچھا گیا تو فرمانے لگے کہ جیاد میں ایک چٹان ہے، اس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں وہ چٹان دکھا دیتا۔ یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی، پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ سے چل کر صبح کو عصفان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر مجھے معلوم نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کا ہی قول ہے کہ مزدلفہ کی رات کو نکلے گا۔ عزیز علیہ السلام کے ایک کلام کی حکایت ہے کہ سدوم کے نیچے سے یہ نکلے گا، اس کے کلام کو سب سنیں گے، حاملہ کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن ہو جائیں گے، حکمت جل جائے گی، علم اٹھ جائے گا، نیچے کی زمین باتیں کرے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی کہ جو کبھی پوری نہ ہوں، ان چیزوں کی کوشش ہوگی جو کبھی حاصل نہ ہو، اس بارے میں کام کریں گے جسے کھائیں گے نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان سوار کے لیے ایک فرسخ کی راہ ہوگی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ موٹے نیزے کی اور بھالے کی طرح کا ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی، دم نہ ہوگی، 3 دن میں بمشکل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ سیدنا ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کے مشابہ ہوں گی، کان ہاتھی جیسے ہوں گے، سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں کے، ہر 2 جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ساتھ ہوگی۔ ہر مومن کے چہرے پر اپنے عصائے موسیٰ سے نشان کرے گا جو پھیل جائے گا اور چہرہ منور ہو جائے گا۔ ہر کافر کے چہرے پر خاتم سلیمانی سے نشانی لگائے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اب تو اس طرح مومن کافر ظاہر ہو جائیں گے کہ خرید و فروخت کے وقت، کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے۔ دعوت الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنائے گا، اور یہ کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ لہٰذا اس وقت مسلم اور کافر کا فرق صاف ہو جائے گا
اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ دراصل اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کے انکار کرنے والوں کی جہالت اور حماقت اس وقت ظاہر ہو جائے گی کہ جس چیز کو پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانا، آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تمہیں ماننا پڑا، لیکن اب اسے تسلیم کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب ماننے اور تسلیم کرنے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ بہرحال دعوت الارض تمام شہروں اور تمام علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا پھرے گا کہ کوئی بھی انسان اس کا پیچھا کر ہی نہ سکے گا، اور نہ ہی دوڑ میں اس کا کوئی مقابلہ کرے گا اور نہ ہی اس سے چھٹکارا پا سکے گا۔ جہاں جہاں یہ جانور جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ دعوت الارض کے نکلنے کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا، نہ ہی کوئی اسلام قبول کر پائے گا۔ جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا، جو مومن ہوگا اسے اسلام پر ہی موت آئے گی۔ دعوت الارض کے نکلنے کے بعد حاملہ خواتین کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن بن جائیں گے، حکمت ختم ہو جائے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی جو کبھی پوری نہ ہوں گی، اور ان چیزوں کی کوششیں ہوں گی جو کبھی حاصل نہ ہوں گی۔ جدید دور کے کچھ مفروضوں کے مطابق دعوت الارض دراصل کوئی حقیقی جانور یا حیوان نہیں، بلکہ جدید سائنس کی نئی دریافت سے بنی تکنیکی مشینوں کی، جسے آج کل مصنوعی ذہانت کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ AI کے ذریعے بنائی گئی سواری میں ہی اتنی قوت ہو سکتی ہے کہ وہ چند لمحوں میں ہی پوری دنیا کا چکر کاٹ سکے۔ لیکن یہ بات محض ایک مفروضہ اور نظریہ ہے جسے حتمی طور پر نہیں مانا جا سکتا اور محض قیاس آرائیاں ہی کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال دعوت الارض مصنوعی ذہانت نما کوئی روبوٹ ہو یا حیوان، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی جس کے نکلنے پر مومنین اور کفار کے درمیان تفریق ہو جائے گی اور قیامت کا آنا حتمی ہو جائے گا۔ ناظرین، یہاں پر کچھ تذکرہ قیامت کے برپا ہونے کا بھی کرتے چلیں۔ قرب قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہونے کے بعد اچانک ایک دن قیامت برپا ہو جائے گی، دنیا اپنی روانگی میں مسلسل چل رہی ہوگی، اچانک ایک زوردار آواز سے سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے اللہ رب العزت کے۔ پھر دوسری بار آواز آئے گی اور ساری کائنات اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ننگے بدن ننگے پاؤں میدان محشر کی طرف دوڑیں گے۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا، ہر ایک کو 2 فرشتے پکڑیں گے اور میدان محشر میں لے جائیں گے۔ سب میدان محشر میں پہنچیں گے، سورج 1 میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا، سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ 50,000 سال کا یہ ایک دن بہت ہی سخت ہوگا، لوگوں کی حالت ایک نشہ کیے ہوئے شخص کی طرح ہوگی۔ ہر نبی اپنا حوض لگا کر اپنی اپنی امت کو پانی پلائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مرتدوں اور بدعتیوں کے سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا پانی جو ایک بار پی لے گا پھر اس لمبے ترین دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلی کاروائی شروع ہو۔ سب لوگ مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ اسی طرح لوگ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب بھی معذرت کر لیں گے۔ آخر میں لوگ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے، وہاں آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ عطا فرمائے گا، اور سوال کریں اللہ پورا کرے گا، پھر آپ حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے جو قبول کر لی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ میدان محشر میں لائے جائیں گے، اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل میدان محشر میں براجمان ہوں گے، اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی
بزرگی کو ظاہر کرے گا۔ جو نمازی ہوں گے وہ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، باقی لوگوں کی کمر تخت بن جائے گی اور وہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ پھر عدالت الہی کی کاروائی شروع ہو جائے گی اور چند اہم امور سلسلہ وار مکمل ہوں گے۔ ان میں نامہ اعمال کی تقسیم بھی شامل ہوگی۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار اور مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ ناظرین، نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے۔ مشرکوں اور کافروں سے سوال ہوں گے، وہ ہر چیز کا انکار کریں گے اللہ کے علاوہ جن کی مشرک عبادت، پوجا اور نظر و نیاز کرتے رہے ہوں گے، ان کو بطور گواہ لایا جائے گا۔ وہ سب اس چیز کا انکار کر دیں گے، پھر اللہ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء بول کر ان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اور پھر وہ ان پر افسوس اور حیرت کریں گے۔ نیز میدان محشر میں دیگر کئی ایک سوال ہوں گے، عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، رزق کے بارے میں، علم کے متعلق۔ اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق العباد میں سے قتل، خون اور جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا، اور ہر ایک کے متعلق عدالت الہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا۔ ناظرین، تمام حجت کے لیے پھر اللہ رب العزت سب کے اعمال کا وزن کرے گا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض کا تو حال اعمال کے اعتبار سے اس قدر برا ہوگا کہ ان کا ترازو ہی نہیں لگے گا، اور بعض کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی ناکامی ہوگی تو وہ سب سے مانگے گا، لیکن کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا۔ وہاں نہ بیٹا کام آئے گا اور نہ باپ، ان سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ ناظرین، اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا اور وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور مومن اپنے مزید نور کے طلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے، کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ سے اور کچھ گرتے گراتے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ پل صراط کا آخری حصہ قنطرہ مقام ہے، جہاں تمام اہل ایمان روک لیے جائیں گے۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ، بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 35 سال کے خوبصورت، 60-70 ہاتھ قد کے جوان بن جائیں گے۔ پھر سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے داخل بھی کیا جائے گا، جن کی تعداد کم از کم امت محمدیہ سے 49 لاکھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اللہ کے حکم سے پھر آپ اہل ایمان کی سفارش کر کے جو جہنم میں اپنے اعمال سیئہ کی وجہ سے گر گئے ہوں گے انہیں نکال کر لائیں گے۔ انہیں شفاعت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے شہداء، انبیاء، فرشتے، مومن بھی سفارش کریں گے، اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال حسنہ اور سیئہ برابر ہوں گے، انہیں کچھ دیر مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر سب کو جنت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے محلات، خیمے، حوریں عنایت کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ رب العزت جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے، اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد
کسی کو موت نہیں آئے گی، اور اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، جہنم میں صرف کافر، مشرک اور منافق ہی رہ چکے ہوں گے، کیونکہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔ آخرت کی فکر اہل ایمان کو پہلے دلائی گئی، بعد میں ہر نفس کو تنبیہ کی گئی تاکہ آخرت کی کامیابی کا خواہش مند پہلے ایمان کی دولت سے متصف ہو جائے۔ اس لیے فرمایا، اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے والے اہل ایمان ہی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر ذی روح کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے کہ کل آنے والے دن یعنی قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، چونکہ اس دن اللہ تعالی ہر ایک کا محاسبہ کرے گا اور دنیاوی زندگی اور اس کے اندر کیے گئے تمام اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نیکوکاروں کے لیے جنت کی لازوال نعمتیں اور ہمیشہ عیش و آرام، اور کافروں اور گناہگاروں اور من چاہی زندگی گزارنے والوں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب مقدر ہوگا۔ اس لیے دنیا ہی میں آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور جو یہاں بوئے گا کل وہیں کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر قیامت کی ہولناکی اور اس کی ہیبت کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر روز قیامت کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے۔ بحوالہ حاکم مستدرک صحیح بخاری۔ ناظرین، قیامت کا دن اس قدر ہولناک ہے کہ اللہ کی امان قرآن مجید میں اس دن کا حال اس طرح سے کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے، ان میں سے ہر شخص کی اس دن ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، ہنستے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر گرد و غبار اڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چھا جائے گی۔ یہی لوگ کافر اور فاجروں کے۔ غور فرمائیے کہ جن بہن بھائیوں، ماں باپ، بیوی بچوں اور عزیز رشتہ داروں کے سکھ، چین، عیش و عشرت اور آرام کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کا فرق بھلا بیٹھے ہیں، کل قیامت کے دن وہ ہمارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ سب ہمیں دیکھ کر منہ چھپا لیں گے کہ کہیں ہم سے کسی نیکی کا تقاضا نہ کر دے۔ اور واقعی وہ دن ایسا ہولناک ہوگا کہ ہر ایک کو دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا، اور ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے، اور کسے معلوم ہے کہ اس کی زندگی کی کتنی ساعتیں باقی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب کسی کو موت آ جاتی ہے تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورہ منافقون۔ ناظرین، دنیاوی زندگی کی جتنی بھی ساعتیں باقی ہیں انہیں ہم کارآمد بنانے اور رب کریم کی رضا کے حصول کے لیے صرف کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کل آنے والے دن کے عذاب سے اللہ رب العزت کی رحمت سے ہم بچ سکیں۔ اس کے لیے ایمان کامل اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عبادات، صدقات و خیرات وغیرہ اور اخلاق و کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے پروردگار نے 9 باتوں کا حکم دیا: 1 ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرنا، 2 انصاف کی بات کہنا غصے اور رضامندی میں ہر حال میں، 3 افلاس اور دولت مندی دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا، 4 جو مجھ سے قطع تعلق کرے میں اسے قرابت کو قائم رکھوں، نمبر 5 جو مجھے محروم رکھے میں اسے دوں، 6 جو شخص مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، نمبر 7 میری خاموشی غور و فکر پر مبنی ہو، میرا بولنا ذکر الہی ہو، 8 میرا دیکھنا عبرت کے لیے ہو، 9 اور میں نیکی کا حکم دوں۔ بحوالہ مشکوات باب البکا والخوف۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ وہ ہر چیز کا گنجینہ ہے، اور جہاد کو لازم کر لو، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی رہبانیت ہے، اور اللہ کا ذکر اور اس کی کتاب کی تلاوت پابندی سے کرتے رہو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے زمین میں نور اور آسمانوں میں ذکر یعنی چرچے کا باعث ہوگا، اور اپنی زبان کو خیر کے سوا ہر چیز سے روکے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غلبہ پا سکتے ہو۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے قرب قیامت کی نشانی اور قیامت برپا ہونے کی بات کی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور روز محشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو اچھی سیکھ ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل نور اسلامک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ایسی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں تو ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ میری اصلاح اور حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے آخر تک ہماری یہ ویڈیو دیکھی ہے، تو کمپلیٹ کا لفظ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اب اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات، تب تک آپ کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔